بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنے کے بعد انہوں نے بہت سارے فتوحات کیے، بہت سارے علاقے فتح کیے، بہت سارے ملکوں کو فتح کیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اسلام کو ہر جگہ پھیلایا۔ شام، عراق، مصر، ایران، مکران، ایسے بہت سے علاقوں کو اور ملکوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح کیا گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ان کی زندگی عام فقیر کی زندگی کی طرح تھی، بالکل سادہ۔ جس طرح ایک فقیر اور مسکین کی زندگی ہوتی ہے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی۔ روکھی سوکھی کھاتے تھے اور انتہائی کم پر گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ مال غنیمت میں جب جو کچھ بھی آپ کو کوئی حصہ ملتا تھا وہ بھی آپ بیت المال میں جمع کر دیتے تھے تاکہ اس سے بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو اس کے ذریعے سے مدد ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سے فتوحات دیے اور ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لہرایا اور مال غنیمت بہت سارا آنے لگا، خوشحالی آئی، ترقی آئی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی انتہائی، جیسے کہ پہلے سادہ تھی، اس وقت انہیں فتوحات کے بعد بھی اسی طرح کی زندگی تھی، بالکل سادہ زندگی، چٹائی پر سونے والے۔ اور قحط کے زمانے میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لیا تھا کہ دودھ نہیں پیوں گا، روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک یہ قحط ختم نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے مل کر کے مشورہ کیا کہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریبی تھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غریبی تھی، تو سادہ زندگی تھی، لیکن اب تو اللہ رب العزت نے بہت سے فتوحات سے نوازا، اسلام ہر جگہ پھیل گیا ہے، مال غنیمت بہت سارا آ رہا ہے، اچھی پوزیشن ہو گئی ہے، خوشحالی آ گئی ہے اور لوگ خوشحال ہیں، عدل اور انصاف کا نظام قائم ہے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ امیر المومنین سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ آپ اپنا رہن سہن ذرا اچھا کر لیجئے، اچھے کپڑے پہنے، اپنے لیے بستر وغیرہ اچھا جو نا وہ رکھے، بیٹھنے کی جگہ اچھی بنائے، اس لیے کہ باہر ملکوں کے جو وزراء وغیرہ آتے ہیں، جو سفراء آتے ہیں، تو وہ آپ کی حالت ان سے اچھی ہو۔ یہ مشورہ ہوا، لیکن یہ بات بتائے گا کون؟ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دبدبہ، روب اتنا تھا کہ ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پیشکش کی کہ آپ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں، امیر المومنین سے آپ یہ بات کہہ دیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی تو میں بتاتا، لیکن یہ بات میں بھی نہیں بتا سکتا کہ میں یہ کہہ دوں کہ آپ اپنا رہن سہن اچھا کر لیں، اچھے کپڑے پہنیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر جو لباس ہوتا تھا اس کے اندر کئی کئی پیوند ہوتے تھے، پٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ جو باہر سے سفراء اور وزراء آتے تھے آپ ان سے ملتے تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں میں نہیں بول سکتا، کوئی اور بات ہو تو بتائے، میں بول دوں گا، لیکن یہ بات میں نہیں کہہ سکتا۔ تو بالآخر تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ آپ یہ بات امیر المومنین سے کہہ دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات جیسی بتلائی، آپ کی حالت متغیر ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ آپ کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن کیا میں اپنے حبیب کا طرز زندگی ترک کروں؟ میرے حبیب کو جو زندگی پسند تھی، کیا میں اس زندگی کو چھوڑ کر کے اپنے لیے آرائش اور زیب اور زینت اختیار کروں؟ میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو الغرض بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی فتوحات کے بعد بھی بالکل سادہ زندگی تھی۔ رات بھر مدینہ میں چکر لگاتے تھے گلیوں میں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ عمر کے دور خلافت میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک بار اسی طرح رات میں گشت کر رہے تھے اور ایک خاندان پر نظر پڑ گئی کہ ان کے لیے جو ہے وہ خوراک کا انتظام نہیں تھا، تو فوراً آیا اور آٹا کا پورا بورا کمر پر رکھ کر کے ان کے پاس لے گیا اور خود کھانا بنایا اور ان کو کھانا کھلایا۔ جب وہ سو گئے تو یہ واپس تشریف لائے۔ ایسے حکمران تھے، ایسے حکمران تھے۔ 22 لاکھ مربع میل پر اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت دی، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی عدل اور انصاف وہاں پر قائم نہ ہو، کوئی بے انصافی ہو، کوئی نا انصافی ہو۔ آپ نے عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کیا، جگہ جگہ پر قاضی مقرر کیے، چیف جسٹس کو مقرر کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان
عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کر سکے، بر وقت فیصلے کر سکے، شریعت پر مبنی فیصلے کر سکے، تاکہ لوگوں کی حق تلفی نہ ہو، لوگ کسی ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسی طرح فوجی چونی کا قیام بھی ان کے زمانے میں ہوا، فوج کا نظام بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قائم ہوا، اور ان کے لیے دیوان اور دفتر کا انتظام کیا گیا کہ جہاں پر ان کے لیے تنخواہوں کا اجرا ہوتا تھا، تنخواہیں مقرر ہونے لگی۔ ڈاک خانے کا انتظام کیا گیا لوگوں کی خبرگیری کے لیے اور مواصلات کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈاک خانے کا جو نظام ہے، ڈاک کا جو نظام ہے وہ قائم کیا، نظام ڈاک کو قائم کیا، تاکہ لوگ آپس میں رابطہ کر سکیں، ایک دوسرے کی خبرگیری کر سکیں۔ اور پولیس کا سسٹم قائم کیا، پولیس کا نظام قائم کیا، محصولات کا نظام، عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کیا۔ بہت سارے ایسے اصلاحات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قیام کیا، لیکن ان کی اپنی طرز زندگی ایک عام فقیر کی زندگی تھی۔ کیا کوئی آج کا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ، صدر یا کوئی بھی وزیر چٹائی پر سو سکتا ہے؟ وہ اپنے محلے کے گلیوں میں چکر لگا سکتا ہے، رات کو لوگوں کی خبرگیری کر سکتا ہے، عدل اور انصاف کو قائم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو غریب کے ساتھ ہاتھ ملانے کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ اتنی بڑی بڑی سیٹوں پر جب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تو اس کے متعلق پوچھے گا۔ تو مثالیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دیتے ہیں یہ لوگ، لیکن عمل کچھ بھی نہیں کرتے۔